أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 34 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ ہم نے ایپیسوڈ 33 مکمل کر دیا پچھلے ہفتے، اور آج 34 پر ہم پہنچ گئے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے یہاں آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، اور ہم اپنے آرام گاہوں میں اس بابرکت علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں اس علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے. اور ہمارا کلاس کا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدہ. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں لا الہ الا اللہ کی شرطیں پڑھی تھیں، اور لاسٹ کلاس میں ہمارے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ کچھ علمی گفتگو کی، ان سے کچھ باتیں سنی، کچھ باتیں یاد کی، کچھ باتیں محفوظ کی، اور وہ جاتے جاتے انہوں نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سنا کر گئے. جو ان کے پاس علم تھا انہوں نے اس علم سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل و انصاف بتایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل و انصاف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کیسا کرتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے توبہ، یعنی ہم نے کچھ سوال بھی کیے تھے، اور یہ تمام سوالات جوابات اس لیے تھے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. ایک سوال اور جواب کی شکل میں جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو وہ چیزیں جلدی سے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر ہم نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ مٹا دے گا چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو. تو انہوں نے جواب بھی دیا تھا، ہمیں قرآن کی آیت تلاوت بھی کر کے پڑھائی تھی کہ مرنے سے پہلے بس ایک بار بندہ اللہ سے توبہ کر لے، چاہے وہ زنا ہو، یا پھر شراب پی لیا اس نے، یا پھر حرام کھا لیا، یا کسی کی غیبت کر لی، یا چوری کر لی، یا کوئی دھوکہ دے دیا، یا ڈاکہ ڈال دیا، کسی پر ظلم کر دیا، یا خود پر ظلم کیا، تمام کے تمام گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے گا. بس ایک بار وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے. اور یہ معافی کب ہے؟ یہ معافی مرنے سے پہلے معافی مانگنی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحیم اور رحمان ہے، ہمیں بخشنے والا ہے، اور جب ہم اس سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہماری توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور ہمیں معاف بھی کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے. اگر کسی شخص کی نیکی چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اسے یاد دلائے گا، میرے بندے تیری فلاں فلاں نیکی میرے پاس ہے، میرے بندے تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا، میرے بندے تو نے فلاں فلاں صدقہ دیا تھا، تجھے یاد ہے؟ بندہ کہے گا مجھے اللہ یاد نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اس کی نیکی کا اسے اجر بھی دے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بہترین عدل کرنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام نیکیاں، تمام گناہات لکھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے کتنی نیکی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی عدل سے اسے اس کی نیکیوں کا اجر دے گا. کب دے گا؟ وہ دن ہے قیامت والا دن. قیامت والے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے عبد الرحمن بھائی کو، انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل، دنیا کی مثالیں دی، ہمیں بتایا بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انہیں بڑا اجر عظیم دے، آمین یا رب العالمین.
چلے بنا تاخیر کے جو پچھلی کلاس تھی ہماری کلاس نمبر 33 اس کے کوئز حل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال تھا، کیا آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا ان کی چپل یا ان کے بال سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، یا ان کے کوئی بھی چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، چاہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ساتھ خاص ہو، یا آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو؟ کوئی بھی چیزیں کیا انبیاء کی جو چھوڑ کر چلے گئے، جو وراثت ہمیں مل گئی، تو کیا اس چیزوں سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا خاص سوال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ اس پہ ہم تھوڑی لمبی گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ برکت کن چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے نہیں۔ برکت کا سب سے پہلے مقصد ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا چیز برکت ہے۔ برکت کا مفہوم یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ برکت کا مفہوم کیا ہے، کہ برکت وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی انبیاء کے پاس ہے، نہ کسی کی وہ جائیداد ہے۔ یہ جو برکت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جو ہمارا سوال چل رہا تھا، اس سوال میں نے آپ لوگوں نے بھی جواب دیا، اور ہم نے پچھلی کلاس میں جان کر آئے تھے، کیا انبیاء اکرام کے پاس برکت ہے؟ نہیں، وہ خاص انبیاء اکرام کے ساتھ تھی، یعنی ان کے ساتھ تھی، اور وہ ساتھ جب وہ چلے گئے تو وہ برکت چلی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، تھوک لگانا، یعنی ہمارے جو بھائی بہن سیرت میں پڑھ کر آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوک لگایا تھا، تو اس تھوک میں برکت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بکری کو ہاتھ لگاتے تو اس میں برکت آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بکری کے تھن میں دودھ دیتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، ہاتھ لگاتے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ یعنی دائی حلیمہ کا واقعہ، کہ جب دائی حلیمہ کی بکریاں کہاں چرنے جاتی تو دوسرے بھی کہتے کہ وہاں بکریاں چلاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلتی ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برکت تھی وہ خاص تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو برکت بھی چلی گئی۔ جو ہمارے بھائی بہن بچے سیرت میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہیں عبداللہ بن ابی کا واقعہ یاد ہوگا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ برکت کا جو سلسلہ ہے، برکت کا معنی ہے، برکت کا مفہوم ہے، برکت کے بارے میں ہمارے ذہن ایک طرح سے بن جائے کہ برکت کہتے کسے ہیں، برکت حاصل ہوتی کیسے ہے، برکت جو آتی کہاں سے ہے۔ ہمارے جو بھائی بہن جڑے ہیں ہمارے ساتھ سیرت میں ان کو پتہ ہے کہ ہم عبداللہ بن ابی کے بارے میں جانا تھا کہ یہ رئیس المنافقین ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ جانیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کو آگے لے چلوں تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، کیا نام ہے؟ منافقوں کا سردار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جانے والے تھے، یعنی ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا، مکہ میں ہی تھے، اس سے پہلے مدینہ میں یثرب میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی بات میں لڑتے، آپس میں کئی سالوں تک ان کے بیچ میں جنگ ہوتی، اور ایک آخری میں ایک جنگ، بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں ان کے بڑے بزرگ جو بڑے ساتھی تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ اب ان کے ہوش ٹھکانے میں آتے ہیں کہ اوس اور خزرج آپس میں ملتے ہیں، ایک طے کرتے ہیں کہ ہم آپس میں کتنا لڑتے ہیں، یعنی ہم لڑتے لڑتے ہماری جانیں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ہماری کھیتی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یعنی ہمارے پاس تو کچھ بچ نہیں رہا ہے۔ تو ہم آپس میں ملتے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک سردار سمجھدار کو چنتے ہیں، اور جو چنتے ہیں جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اسے منظور کریں گے۔ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی، تمام تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی، اور سردار بھی ڈیسائیڈ ہو گیا۔ سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار۔ اب اس کو سردار تو بنا دیا، لیکن ایک فارمیلٹی کے لیے ایک تاج کا بھی آرڈر کر دیا کہ ایک تاج بنائیں گے، تاج اس کے سر پہ پہنائیں گے، اور اسے ہم اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب جیسے ہی کچھ دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سردار، نہ کوئی امام، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہے۔ تو پھر سردار کون بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج بھی اگر ہمارے ماں باپ یا پھر ہمارے امام یا پھر کسی کی بات آ جائے گی تو ہم اطاعت کس کی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت بھی صحابہ نے یہی کیا، یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آ گئے، لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ اب اس پر عبداللہ بن ابی کو بہت غصہ آیا کہ یعنی میرا تاج بن گیا، میں سردار تھا، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، میری اطاعت کرنے والے تھے، میری بات سننے والے تھے، لیکن جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ یعنی آپ دیکھ امیجن کریں، کوئی کسی کی گدی ہے، گدی تیار ہو گئی، گدی پر اسے بٹھا رہے تھے، اچانک سے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بٹھا دیا، تو یہ ایک لازم ہے، لیکن عبداللہ بن ابی نے اسے اپنے دل پر لے لیا۔ جو انہی کے لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے کیوں پیچھے جاتے؟ جب رسول اللہ آ گئے تو عبداللہ بن ابی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اس میں، تو اس نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ زبان سے پھر مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اندر ہی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا گیا، ہر بار اس کی کوشش ہوتی کہ کیسے مسلمانوں کو ختم کروں، کیسے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں، حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والا یہی شخص ہے، یعنی صحابہ کو گمراہ کرنے والا بھی یہی شخص ہے، یعنی احد کے معرکے میں 300 سے زیادہ لوگوں کو لے کر پلٹ جانے والا شخص یہی وہ شخص ہے، یعنی عبداللہ بن ابی۔ اچھا، اس کے بارے میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم کیوں پڑھیں، یہ ابھی آپ کو آگے چلے گا۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی زبان سے تو مسلمان ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کو مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلتا۔ اب یہ بدبخت شخص مر جاتا ہے اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی مخالفت کرتے رہا، اپنی پوری جان لگا دی کہ کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بھگا دوں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کا، یعنی سب کو پتہ تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، تو ان کے بیٹے جو مسلمان تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا کرتا دے دیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پہنے تھے وہ کرتا آپ نے مجھے نکال کے دے دے، تاکہ میں اپنے باپ کے لیے کچھ رحمت کی امید کر سکوں، یعنی اپنے آپ کے کرتے سے ہو سکتا ہے کچھ اس کے لیے کمی ہو جائے عذاب میں، یا پھر کچھ اس چیز کچھ نہ کچھ تو معاملات ہو جائے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی خاطر اپنا کرتا نکالا اور انہیں دے دیا۔ عبداللہ کرتا لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھیوں کو دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی کو دفنا دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کے جسم سے چپکا ہوا تھا وہ نکلتا ہے، نکل کے عبداللہ بن ابی کی خبر میں جا کر پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی جہنم میں گیا۔ یہ پورا واقعہ سنانا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا سوال نمبر 1 تھا کہ کیا آج بھی رسول اللہ کا کرتا، چپل، بال سے برکت حاصل لی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ سوال سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، موجود ہے وہ اس وقت میں، اور ان کا کرتا نکال کر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اس کو دیا گیا، اس کو خبر میں اتارا گیا اس کرتے کے ساتھ ہی، لیکن پھر بھی آج وہ جہنم میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول کا کرتا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پورا واقعہ سنانے کا مقصد، مطلب سمجھانے کا آپ کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود تھے، ان کا کرتا موجود تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ بس یہ کہ انبیاء کرام کے بال، چپل، کرتا، لاٹھی، سبھی چیزیں انبیاء کرام کے ساتھ ہی بابرکت تھے، اب وہ ہمارے کوئی کام کے نہیں ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یا ان کی چپل ہے یا پھر ان کا کوئی کرتا ہے یا ان کی دات ہے تو وہ بابرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو سمجھے نہ بلکہ بابرکت ہے۔ اگر ایسا ہو کہ وہ چیز چمکتی ہے،
یا ہاتھ میں آتے ہی ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر ہم وہ دانت کو یا بال کو یا کرتے کو منہ پر لپیٹتے ہیں، چہرہ گورا ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے، تو پھر ہم سمجھیں کہ یہ بابرکت ہے۔ جو بابرکت ہمیں حاصل ہوتی ہے ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بابرکت ہے۔ بس یہ چیزیں انبیاء کرام کے ساتھ ہی تھی، جب وہ چلے گئے تو ان کی برکت بھی چلے گئی۔ یہ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہمیں رسول اللہ کا کرتا مل جائے یا ان کے بال مل جائے یا دانت مل جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بس یہ ایک نشانی ہے جو ہماری انبیاء کی ہے، ہماری انبیاء کی ایک نشانی ہے۔ لیکن آج لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا، دانتوں کا، کرتوں کا، چپل کا بزنس بنا لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، ایک نہیں کئی ساری ویڈیوز موجود ہیں دنیا بھر میں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بال ہے، کوئی کہتا ہے دانت ہے، کوئی الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، میں آپ کو ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیں آپ کہ ویڈیو میں کس طرح سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کس نے بتایا انہیں کہ ان چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں اس شخص کو کہ یہ شخص آتا ہے، آنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو کچا کرتا ہے، گیلا کرتا ہے، اور وہ جو بال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں، ان بالوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی کو منہ میں لیتا ہے، اپنے جسم پر ملتا ہے، رگڑتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے، اس سے برکت حاصل کرے۔ پتہ نہیں کس نے سکھایا، کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکت لے۔ اگر سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں، دانتوں میں، کرتے میں، چپل میں برکت ہے تو سب سے زیادہ حقدار ہم مسلمان ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے، بابرکت چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی آج لوگ دیکھیں کتنے بیمار ہیں، یعنی اگر انہیں علاج کی ضرورت ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر وہ بال، وہ دانت، وہ چپل، وہ کرتا اگر ہمیں مل جائے تو سوچیں ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، یعنی انسانیت کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک مسلمان بنا دوائی کے صرف کرتے سے یا دانت سے یا بال سے اسے برکت حاصل کر لے اور شفا حاصل کر لے۔ یعنی اگر ہم کافروں کو بھی مثال دے کر، چیزیں بتا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دکھا کر، انہیں بابرکت چیزوں سے علاج کرا کر انہیں ہم اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، یعنی وہ اسلام میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، جانور، پرندے، انسان، جن، سبھی کے لیے۔ تو کافر بھی تو ہمارے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو آج بھی اگر ہمیں وہ بال مل جائے تو ہم وہ بابرکت بال لے کر ہر کسی کو شفا دے سکتے ہیں، یعنی بال میں برکت ہے تو مریض تو جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جو ہے تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اسے تو کسی ڈاکٹر کو دے دو یا تو پھر راستے میں لگا دو، آتے جاتے لوگ اسے برکت حاصل کریں گے۔ یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسا انتظام کرے تاکہ لوگ اسے چھوئے، یعنی دنیا میں تمام دنیاوی لوگوں کا فائدہ ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ تو انتظام کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا جواب ہے مجھے بتائیں۔ یعنی اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکت مل رہی ہے، ان کی چپل سے یا ان کے دانت سے یا ان کے کرتے سے، تو پھر اس کے حقدار تو ہم ہیں۔ یعنی وہ ہر کسی کے بازاروں میں لگا دے یا ڈاکٹر کو دے دے، ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو اپنے منہ پہ لگا دیں، برکت حاصل کریں، بیماری دور کریں اور گھر آ جائیں، کتنا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس سے برکت حاصل کریں یا نہ کریں؟ یعنی اگر ہمارے گھر میں پریشان ہیں، ہم ٹینشن ہے، تو ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کرتا، ان کی چپل، ان کے دانت لے کر آ جائیں اور لے کر آ کر ہمارے گھر میں برکت بھر لے، پھر اس کے بعد پڑوسی کو دے دیں، یا پھر تو ایک دو گھر ہر روز کے حساب سے، یعنی دنیا میں ہر کسی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جانے چاہیے، دانت جانے چاہیے، کرتا جانا چاہیے، چپل جانا چاہیے۔ اگر ایسا کر لے تو برکت ہی برکت، ہر جگہ برکت ہی برکت، نہ کوئی پریشان، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ہمارے لیے مشکل، یعنی سبھی کے سبھی لوگ خوش دنیا میں اور جنت میں۔ یہ عقیدہ ابھی ہم جان کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ اسی لیے آپ کو سنایا تاکہ یاد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کرتا
ملنے کے بعد بھی عبداللہ بن ابی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ یعنی اگر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈپلیکیٹ جو بال نظر آ رہے ہیں، جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں ویڈیوز میں، یعنی اور دوسری جگہ بھی ویڈیوز میں شیئر کرتے جاتے ہیں، تو ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ برکت چلے گئی، نہ وہ بالوں کو جمع کر کر، ان دانتوں کو جمع کر کر، ان کرتے کو جمع کر کر، ان کے چپلوں کو جمع کر کر برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جو چیز ایک بار رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت یعنی لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اٹھا لیا، دنیا سے منگوا لیا، بلا لیا، تو جب چلے گئے تو پھر اب ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، صحابہ کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، ہمیں وہ لینا چاہیے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو ایسا گھمایا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو، یعنی جتنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پاگل بنایا تصویر کے بہانے، اب امت مسلمان کو اس شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر لگا دیا، دانتوں پر لگا دیا، کرتوں پر لگا دیا، حتیٰ کہ لوگ آج کل اتنے پاگل عجیب ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کو قرآن پر رکھتے ہیں، قرآن کے آگے قرآن کریم لکھتے ہیں اور پیچھے چپل کا نشان لگاتے ہیں، قرآن کے پیپروں میں، احادیثوں کے پیپروں میں، اپنے ٹوپیوں پر، اپنے کرتوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کا ڈیزائن بنا کر لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ پتہ نہیں شیطان نے ان کو گھما دیا اور یہ گھوم گئے اور پتہ نہیں چپل لے کر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مل جائے یا کوئی چیز مل جائے، اس چیز سے ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ان چیزوں میں سچ میں برکت ہوتی تو آپ دیکھ لیں، مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ تھکے ہیں، ہر جگہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے، فلسطین، برما، غازہ، ہر جگہ سے۔ اگر یہ بابرکت چیزیں ہیں تو پھر اس بابرکت چیزوں کو ان کے حوالے کر دے، تو پھر وہ میدان میں تو جیت جائیں گے۔ اگر میدان میں جیت جائیں گے تو پھر دنیا فتح کر لیں گے۔ میں وہ چھوڑے، وہ ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ سے انہیں نکالا گیا ہے، تو پھر یہ بابرکت چیزیں صرف میوزیم میں چھپا کر کیوں رکھی ہیں؟ ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے کرتا، اپنا بال، اپنے ناخن، ہر چیز امت کے لیے تقسیم کر دیتے۔ یعنی محبت اتنی زیادہ اپنی امت سے محبت تھی، ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی جانے سے پہلے یہ تھے، امتی، میری امتی، میری امتی۔ تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے بال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دے سکتے تھے اگر برکت ہوتی؟ صحابہ اگر لے کر اسے گھومتے کہ چلے ٹھیک ہے اس میں برکت ہے، لیکن عجیب لوگوں کا فلسفہ ہے کہ ان کو برکت حاصل کرنے کے لیے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، دانت، کپڑے، کرتے یہ مل گئے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے ہم نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت خود بخود ہمیں مل جائے گی۔ ہم ایسا عقیدہ رکھ کر مر جائیں گے کہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے مل سکتی ہے، اللہ کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر ایسا عقیدہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی انسان آہستہ آہستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے برکت دلوائے گا، اللہ سے دور کر دے گا۔ کب ہم شرک کی گلی میں چلے جائیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، بس ہم گلیوں میں باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈھونڈنے میں، دانت ڈھونڈنے میں، کرتے ڈھونڈنے میں، اسی میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس وقت نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے میں۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے جنت اور جہنم، اب فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا قیامت والے دن۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے یا پھر ہمارے خلاف۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب، فیس بک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، انڈیا میں، مسجدوں میں، کشمیر میں ہے، ترکی میں ہے، کئی جگہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، حتیٰ کہ دبئی کے میوزیم میں بھی ہے، پھر ترکی میں کہیں پر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اگر آپ دیکھیں کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گردن تک تھے، گردن تک اس وقت تھے جب آپ جنگوں میں ہوتے، آپ فرصت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ بال کٹانے کا ٹائم کہاں ہوتا ہے،
تو بال کبھی کبھی خاندان تک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان جو بال تھے وہ کان کی لو سے لے کر گردن تک، لیکن آج لوگوں نے چوٹیاں ڈال دی، چوٹیاں پونی ٹیل ڈال دی، گردن کے نیچے تک اتر گئے، کھاندے سے نیچے تک اتر گئے، کمر تک چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں کیا ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ اب تو یہ تو سبحان اللہ، ان لوگوں نے تو چوٹی ڈالی، پونی ٹر ڈال دی، یا پھر اور نئی بالوں کو الگ الگ ڈیزائن دے دیا، تمام چیزیں کر دی۔ اب اب آپ دیکھیں کہ جو دبئی کے میوزیم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آئے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ دیکھیں کہ ایک سمجھنے والے، ایک عورت یا ایک لڑکا بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایک میگزیمم بال اگر کسی کے گردن تک آتے ہیں تو سامنے کے بال نہیں ہوتے، وہ سینٹر کے بال ہوتے ہیں۔ سینٹر کے جو ہمارے بالکل سینٹر کے جو بال ہیں، وہ بال ہمارے تقریباً اگر آپ لے کے ایک بالش تو ناممکن ہے، ایک بالش بھی اگر لے لیا تو سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک بالش۔ لیکن جو دبئی کے میوزیم میں آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پکچر شیئر کرتا ہوں یا کچھ کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو یہاں پر شیئر کروں اگر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال میوزیم میں لگاتے ہیں، یہ تمام چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنے بڑے بال ہیں، یعنی آپ لے کے 1 فٹ کے اوپر، یعنی اتنے بال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ملتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال، چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ بتاتے ہو ٹھیک ہے، لیکن کون کون کلیم کرتا ہے کہ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور کشمیر میں بھی ہے، اور پتہ نہیں کون سے کنٹریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، کتنے تو بھی بال تھے، حتیٰ کہ کوئی کہتا ہے کہ داڑھی کے بال ہیں۔ تو ام ہانی نے ان کو دیا، ان سے نے لیا۔ ام ہانی کون؟ علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ کہتے ہیں کہ ان سے بھی یہ تمام چیزیں ملتی آئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے پچھلے بار بھی آپ کو ہم کوئی ایپیسوڈس میں ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات کو کلیم کرنے والے موراکو ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ترکی کے میوزیم میں استنبول میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت۔ اچھا اب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دانت جو تھے وہ 2 یا 3 ٹوٹے تھے، لیکن جو آخری والا دانت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، یعنی سب کہتے ہیں کہ جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا، کئی کنٹری کلیم کر دیے کہ وہ دانت ہمارے پاس ہے۔ اب ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ کو یہ دانت کس نے دیا؟ ویئر ڈیڈ یو گیٹ دس؟ کہ تمہیں دانت دیا کس نے، ملا کہاں سے؟ جنگ احد میں تم کیا کرنے گئے تھے؟ کون سا گڈھا کھود کر یہ دانت ملا تمہیں؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ سچ میں یہ دانت، یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ تو ہمیں ایسے لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ تمہارے پاس سند کیا ہے کہ یہ بال، یہ دانت تمہیں ملا کہاں سے؟ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ کے باپ پردادا سعودیہ گئے تھے، وہاں سے لے کر آئے۔ بھائی سند کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز ہمیں ان سے پوچھنا ہے، سند، یعنی آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ آپ اس کو ثابت کیسے کرتے ہو؟ سنی سنائی باتیں تو آپ کہوں گے، میں بھی کہوں گا کہ میرے بال نکال کے کہوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، نعوذ باللہ، یعنی جھوٹ بھی کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے بال، اور میری یعنی واہ ہو جائے، یا میری سیلری بڑھ جائے، یا میرے پیسے بڑھ جائے، یا میری پوزیشن بڑھ جائے، کچھ بھی بڑھ جائے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی تحقیق کرنا شروع کریں کہ یہ آپ کے پاس سچ میں اگر رسول کے بال ہیں تو یہ پھر آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ ہمیں اس کی دلیل دیں۔ یہ علماء اکرام اچھے جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے سوال کس طرح سے کریں، اور ہمیں ان چیزوں سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں، لیکن آپ کا بھی ہمیں جواب ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اگر آج بھی مل جائے تو کیا پھر اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کرتے کی، وہ بھی کس کی؟ عبداللہ بن ابی جو جہنم میں چلا گیا۔ اب بنا تاخیر کے اس میں ماشاءاللہ آج ہمارا کافی وقت نکل گیا، تو کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں۔ سوال نمبر دوسرا، اگر ہمارے امام مولوی صاحب ایک بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی بات سے الگ ہے، تو کیا ہم کس کی بات مانیں گے؟ یعنی سوال امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اور آپ میں سے کسی نے جواب ہاں یا نہ لکھ دیا، تو یہ ہے کہ تھوڑا تفصیل میں لکھا کرے، کوشش کرے کہ تھوڑا یس نو نہ لکھے، کہ آپ تفصیل میں تھوڑا لکھے، کیا کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، ان چیزوں کا لکھنے میں یاد ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے کچھ یاد کیا۔ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہاں میں نہ میں نہیں، ہمیں کچھ چیز چاہیے کہ ہمیں تفصیل ڈیٹیل ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو۔ اب یہاں پر جو سوال تھا کہ ہم کس کی اطاعت کریں گے، تو ہم سب
لوگوں کو چھوڑ کر، تمام اماموں کو چھوڑ کر، تمام مولوی صاحب کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کسی بھی ایڈوائز لے لیں، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، چاچا چاچی، یا کسی کا بھی ہم شکریہ ادا کریں، ان سے ایڈوائز لیں، لیکن دینی معاملات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سننی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا، ہمیں دو ٹوک بتا دیا تمہیں کیا کرنا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس سیدھا سیدھا سوال اور سیدھا سیدھا جواب اس کا ہمیں مل گیا اللہ قرآن مجید میں۔ سوال نمبر تیسرا، شرک کر کے آؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن کریم میں کئی آیت ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی آدم کو وارننگ دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی آدم کو وارننگ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں بنی آدم کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا سوائے شرک کے، یعنی وہ میرے پاس تمام گناہ لے کر میرے پاس آ جائے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ شرک کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، یعنی مجھ سے بہتر کسی کو جانا، مجھ سے بہتر کسی کو مانا، تو میں اسے جہنم میں بھیج دوں گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی آدم کو بتاتا ہے کہ تم اگر میرے پاس آؤ گے تو کوئی بھی گناہ لے کر میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ سوال نمبر 4، کیا ہر کسی کا احترام کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ دل میں ہم رکھے کہ کوئی بھی انسان اگر ہمارا سامنے آتا ہے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے ہندو ہو یا کافر ہو یا پھر کوئی بھی ہو، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی ہمارے باپ کے بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کی، تو ہم ان کے ساتھ وہی ڈیل کریں جو ایک انسانیت کے طور پر ہر کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نہ ہمارا بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ امیر کافر کے ساتھ کہیں کہ یہ آدم علیہ کی اولاد ہے، ہم ان کے ساتھ دوستی کریں، اور جو غریب کافر ہے اس کے بارے میں ہماری سوچ کوئی اور ہو۔ یعنی احترام ہر کسی کا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، عمل سے نفرت کرنا ہے یا انسان سے؟ یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ آج سوال جواب میں ہی ہمارا کافی ٹائم نکل گیا، یعنی اس کا جواب یہ تھا کہ ہمیں اس شخص کے عمل سے نفرت کرنا ہے، اس انسان سے نہیں۔ آج مجھے آپ لوگوں سے اور بھی چیزیں شیئر کرنی تھی کہ میں نے پچھلے بار آپ کو لات، منات، عزیٰ کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو آپ بھائی بہن مجھے بتائیں کہ لات، منات، عزیٰ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں نہیں، بس یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں ہے، یا پھر میں چلے آپ کو صورت کا نام دے دیتا ہوں، سورہ نجم۔ آپ مجھے یہ بتانا ہے کہ سورہ نجم کی کون سی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، لات، منات، عزیٰ، یہ تینوں کون ہے، یہ کون ہے، یہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن کون سی آیات میں ہے، سوال میں جوڑ دوں گا۔ آج کا وقت ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے اور میری طبیعت بھی ناساز ہے کیونکہ میں سفر میں تھا، ابھی سفر سے آئے ہم، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید معلومات کریں گے ہم انشاءاللہ، جو عقیدے ہمارا، جس سے عقیدہ ٹھیک ہو۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔